السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اہیک الحسین علیہ السلام میرا کریم اللہ بحق محمد و آل محمد سادات عظام مومنین و مومنات کی یہ صف اعضاء مظلوم کربلا اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرما۔ مجھے حقیر کی پڑھائی مجھ سے پہلے جو مولا کے مداح خان پڑھ چکے، میرے بعد جب تک مجلس جاری رہے گی میرا کریم اللہ تمام کا ذکر اذکار محمد و آل محمد کی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام شیعہ سنی مسلمان برادران کا اس مقدس دربار پہ چل کے آنا میرا مالک اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرما۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا اپنے گھروں کو چھوڑ کے مظلوم کربلا کی مجلس میں آنا میرا مالک ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک ہمارے زمانے کے امام وارث خون حسین، وارث خون حضرت عباس، وارث خون شہزاد علی اکبر، وارث خون شہزاد علی اصغر، وارث خون جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، 72 شہداء کربلا کے خون کا اکلوتا وارث، وارث زمانہ قائم آل محمد کا ظہور جلد جلد فرما۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں امام کے جانثاروں میں شمار فرما، ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک ملک اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتفاق عطا فرما۔ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج کا دن بڑا ہی قریب دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے۔ میرا کریم اللہ تمہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا، بنانے والا محمد اور علی، اور ساتھ جو ساتھ دے رہی تھی اس بہن کا نام فاطمہ ہے، میرا مالک ان ناموں کا صدقہ ہے اس کے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنی طاقتوں سے محفوظ فرما، ہمیں مل کر اس ملک کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ تمہیں واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ہمیں زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت عطا فرما، زندگی کے آخری لمحے تک علی ولی اللہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو میرا مالک خصوصی التجا ہے آج کے دن کے حوالے سے، میرا مالک ہمیں کربلا کا زوار بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملکہ شام کا زوار بننے کی توفیق عطا فرما، حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ تمام مومنین بالخصوص بانیان سبتین شاہ صاحب اور دیگر ان کے رفقا احسن شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات عظام ہیں مومنین مومنات کے جتنے جملہ مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا مالک تمام کی مغفرت فرما، تمام کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اور ایک خصوصی دعا کیجیے گا، میرے والد صاحب بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ کہ جس کی آج شہادت کی مجلس ہے، میرا مالک میرے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ شاد و آباد فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ۔ سہارا درود کا لوگ مل کے درود پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد کوئی بابا جی لمبی چوڑی تمہید نہیں، ایک سبق سنانا ہے کہ جو ڈیوٹی آل محمد نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور میری یہ عادت میں کبھی شمار ہوا ہی نہیں کہ میں کسی بندے سے کہوں بھائی آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ یہ عشق کی نماز ہے، اور یہ واحد ایسے لوگ ہیں حسینی کہ جنہیں پتہ ہے کہ نماز میں فاصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر با جماعت نماز ادا کرنی ہے تو ہمیں با جماعت رہ کے پھر اس نماز کو ادا کرنا ہوگا، یہ عشق کی نماز ہے۔ الحمدللہ یہ حسینی ہی ہے کہ بلا کہ جو نماز کو ادا کرتے ہیں، چاہے وہ عشقی نماز ہو چاہے وہ حقیقی نماز ہو، ہم کسی بھی نماز کو قضا کرنے والے نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے بابا جی کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت۔ میرا ساتھ دینا،
آج کی ابتدا قرآن کی ایک سورہ سے کرنا چاہتا ہوں اور یہی عنوان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ آج کی اس مجلس کا سرنامہ کلام اس آیہ کو میں نے رکھا. اسے آیہ مباہلہ بھی شادی کہا جاتا ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. میں نے کہا دال میں بھی کچھ ہونا چاہیے, وہ بھی مرغی سے لذیذ ہو جاتی ہے. کم از کم دال میں بھی تو کوئی ذائقہ ہونا چاہیے نا. یہ لاجک اور طرح کیا کہ گھر کی مرغی دال برابر. دال کیا, کم از کم کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو مومن ہے, آل محمد کے ذکر پہ بولتے ہیں. ہمیں کون سی یہ چیز ہے بھائی حلالی بولے گا حرامی نہیں بولے گا, حلالی کا چہرہ دیکھوں گا حرامی کا چہرہ دیکھوں گا. اور بھائی یہ کیسا ممبر ہے, ہمارے پاس کون سا اختیار ہے کہ جو حسین کی مجلس میں آ گیا ہے اور پھر بھی ہم اس کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. کیسا معیار ہے یہ شادی حیدری. اور بھائی جو آ گیا ہے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے, وہ بولے گا اور جب اسے سمجھ آئے گی تو وہ بولے گا نا. اگر ہم شور مچائیں گے, اب شور پہ جس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کیسے بولے گا. ایک اہل سنت میرا بھائی آ جاتا ہے اس مجمع میں ذکر آل محمد سننے کے لیے. بابا جی وہ سوچتا ہے قبلہ کہ یہاں پہ آل محمد کے فضائل پڑھے جاتے ہیں, یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, یہاں پہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, یہاں پہ کربلا کا فلسفہ سمجھایا جاتا ہے. اب وہ بندہ آ جاتا ہے, نیا نیا وہ بندہ اس طرف آیا ہے اور وہ سوچ میں ہے کہ کس لمحے یہ ذاکر, یہ مولوی, یہ عالم, یہ خطیب کوئی قرآن کی آیت پڑھے تو مجھے سمجھ آئے, یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کرے تو مجھے سمجھ آئے, یہ کوئی کربلا کا فلسفہ پڑھے تو مجھے سمجھ آئے. اب جب اس میرے اہل سنت بھائی کو جو وہ معیار جو ذہن بنا کے آتا ہے, اور خدا کی قسم ہم سے سب سے زیادہ جہاد, میرا سلام ہے ان اہل تشریف بندوں کو کہ جو شاجی اہل سنت کی کمیونٹی میں رہتے ہیں, جہاں پہ اہل سنت زیادہ ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ بڑے طریقے کے ساتھ ان کو گائیڈ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آؤ تو صحیح مجلس امام حسین میں, آ کے ہمارا عالم, ہمارا ذاکر, ہمارا خطیب سنو تو صحیح. وہ کہتا کیا ہے, یہاں پہ الحمدللہ یہ لائیو کیمرہ چل رہا ہے, یہاں پہ کسی کی توہین نہیں ہوتی, یہاں پہ کسی کی توہین نہیں. اور بھائی کسی تو کیا رہ گیا, ہم تو یہاں پہ عیسائیوں کی توہین نہیں کرتے, تم مسلمانوں کی توہین کی بات کرتے. بھائی جب میں نے رات کو یہ کلپ سنا, خدا درجات بلند کرے قائد اعظم محمد علی جناح کی, دعا مانگا کرو خدا کی قسم, ہمارا حق بنتا ہے. ورنہ آج جیسے ہمارے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, جیسے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, کبھی ایسا نہ ہوتا. یہ پوچھو جا کے مقبوضہ کشمیر میں عبادت کی شدید لذت کیا ہے, نماز کی لذت کیا ہے, عزاداری کی لذت کیا ہے. یہ پوچھو ان لوگوں سے جہاں پہ پابندیاں ہیں. یہاں پہ گلی گلی میں دو مسجدیں ہیں, اہل تشیع کی مسجد علیحدہ ہے, اہل سنت کی مسجد علیحدہ ہے, اہل حدیث کی مسجد علیحدہ ہے. تم اپنے اپنے طریقے سے اپنی شدید عبادت کر سکتے ہو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن میں آج بھی سلام پیش کرتا ہوں محمد علی جناح کی روح کو. خدا کی قسم جب پہلا بیان, بلکہ میں اسے خطبہ کہوں گا, کہ جب پہلی گفتگو محمد علی جناح نے کی ہے نا, تو سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں مبارک ہو, پاکستان آج کے بعد آزاد ہے. اور آزادی کی مبارک دینے کے بعد محمد علی جناح نے شادی پتہ کیا جملہ کہا, فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مسلک, کوئی قوم و ملت, کوئی کسی میں تفریق نہیں ہے. مسجدوں میں بندہ اپنے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے, مندروں میں اپنے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. آپ ملک پاکستان کے دفاع کے نعرے لگانے والے, مجھے آج بتا تو اس ملک میں رہ کے کہ جب محمد علی جناح نے جب پہلی دفعہ تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے ہر مسلک کو اپنے عقیدے کے مطابق اس کی عبادت کرنے کا حق ہے, اور تو کس منہ سے ملک دفاع پاکستان کی کانفرنس کرتا ہے, اور تو ذکر حسین رکوانے کی کوششیں کرتا ہے.
یا نعرہ رسالت بولو جنہیں خدا نے زبان آل محمد کے ذکر کے لیے عطا کی ہے. حیدری تو بات کرتا ملک پاکستان کی، استحکام پاکستان کی، پاکستان کے امن کی. پچھلی بات تو پیچھے رہ گئی نا، وہ تو ایک دین کا حصہ ہے. تم نے تو جسے مانا، ایک لیڈر مانا، پاکستان بنانے والا مانا. تیرے ہی بزرگ تھے جنہوں نے کہا تھا یہ قائد اعظم نہیں، یہ کافر اعظم ہے. میں لائیو کیمرے کی موجودگی میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں. شاہ جی تیرے بزرگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. شرم کر، کس منہ سے قائد اعظم کے ملک میں رہ رہا ہے؟ آئے ہائے ہائے، شرم کر، ڈوب کے مر جا. تو کہتا ہے شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے. جملہ آج کی مجلس کا پہلا شادی دے کے جا رہا ہوں، ہر چہرے پہ آخری بندے تک میری نظر ہے. تو کہتا ہے شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے. شیعہ ایران چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ شیعہ ہیں، شیعہ عراق چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ شیعہ ہیں. بندہ وہ تائید کرے گا جو آپ کو شیعہ کہتا ہے. بھائی ارشد جی یہ بندے کہتے ہیں اور شیعوں کا پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے. اور میں تمہیں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے کم از کم آج 14 اگست کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک جملے کا جواب دے دے. مجھے یہ بتا، تو شیعوں کو کہہ رہا ہے یہ ایران چلے جائیں پاکستان میں ان کا کیا ہے، یہ عراق چلے جائیں پاکستان میں ان کا کیا ہے. اب مجھے بتا، اگر پاکستان بنایا ہے ملا عمر نے پھر تیرا پاکستان ہے، اگر پاکستان بنایا ہے محمد علی نے تو تو پھر پاکستان نہ رہ، تو افغانستان جا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، بولو جو پاکستانی ہے کم وہ بولیں. حیدری اگر پاکستان ملا عمر نے بنایا ہے تو پھر ہمیں مشورے دے، لیکن اگر پاکستان شاہ جی بنایا محمد علی نے اور بہن تھی فاطمہ جناح، آج بھی وہ چیز موجود ہے عدلیہ میں کہ جہاں پہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بیان حلفی جمع کروایا تھا کہ میں آج کے بعد شیعہ اثنا عشریہ ہوں، میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں. اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ 12 اماموں کو ماننے والا جو ہوتا ہے نا، اس سے کسی سے تکلیف نہیں ہوتی، اس سے سب کو تکلیف ہوتی. حیدری آل محمد کو ماننے والے کو کسی کی تکلیف نہیں. ہمیں کیا بابا جی، پاکستان میں میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہے. میرے بھائیوں آج 14 اگست ہے، اگر آج پاکستان پہ گفتگو نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ پاکستان بنانے میں یہ نہیں کہ صرف شیعوں کی قربانی ہے یا سنیوں کی قربانی ہے. جاؤ جو بڑے یہاں پہ بزرگ موجود ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے. پاکستان بنانے میں عیسائیوں کی بھی قربانیاں موجود ہیں، پاکستان بنانے میں سکھوں کی قربانیاں موجود ہیں، پاکستان بنانے میں ہندوؤں کی قربانیاں موجود ہیں، جنہوں نے اس وقت جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہہ کے پاکستان کو نہیں چھوڑا تھا کہ چاہے یہ ملک میں پاکستان میں مسلمان زیادہ بستے ہیں، چاہے اس کا لیڈر محمد علی جناح ہے، چاہے یہاں پہ کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس پاکستان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے. سکھوں نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے پاکستان کو اپنا وطن کہہ کے یہاں پہ رہے، اور آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. سب سے بڑا جو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. آج توہین کے بل پاس کروانے والوں کیا ضرورت پڑی تھی؟ پہلے بھی تو شاید بل پاس ہے نا. کون کرتا ہے کسی کی توہین جو صحابی رسول ہے؟ کوئی نہیں کرتا صحابی رسول کی توہین. حلفاً میں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
علی ولی اللہ بابا جی دو علمین کی موجودگی میں سید ہو کے آل رسول ہو کے شیعوں کے مجمع میں شیعوں کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو شیعہ مانتا ہی نہیں ہوں جو شیعہ صحابہ رسول کی توہین کرے، میں اسے شیعہ نہیں مانتا، یہ غلط الزام ہے۔ آؤ ہم میں بیٹھو تو صحیح، ہم سلمان فارسی کی تعریف نہیں کرتے، تو کہتے ہیں صحابہ رسول کی یہ تعریف نہیں کرتے ہیں، ہم سلمان محمدی کی تعریف کرتے ہیں، ہم ابو ذر غفاری کی تعریف کرتے ہیں، ہم مقداد کی تعریف کرتے ہیں، ہم قمبر کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم سے سن تو صحیح، ہم صحابہ رسول کی تعظیم کرتے ہیں، گستاخ بطول کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہم صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں، میں کوئی دور سے نہیں آیا، یہ 1 کلومیٹر نہیں ہے یہاں پہ میرا گھر ہے، اور یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خدا کی قسم ہمیں حق ہی نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا۔ قبلہ آپ کبھی سامنے آئے نا یہاں پہ، آپ بسم اللہ سامنے آئے، یہاں پہ آئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ موضوع میرا شادی اور تھا، لیکن ضرورت ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، کوئی آپ کو بڑا لیکچر دے رہا ہوں میں، لیکن آج چونکہ دن ایسا ہے، آج ضرورت ہے کہ اس ملک پاکستان کے امن کو بحال رکھنے کے لیے کوئی ایسی گفتگو بندہ کرے کہ جسے شیعہ سنی مسلمان میں اتفاق ہو، اختلافات دور ہوں، اختلافات کو دور کیا جائے۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، کسی مذہب کے نام پہ نہیں حاصل کیا گیا تھا، کسی فقہ کے حساب سے یہ حاصل نہیں کیا گیا تھا، یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اسی لیے اس ملک کا نام ہے پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ، پاک جگہ۔ اس کی بنیادوں میں شیعوں کا لہو موجود ہے، سنیوں کا لہو موجود ہے، مسلمانوں کا لہو موجود ہے، ہر ایک مکتبہ فکر کا، ہر ایک مسلک کا، ہر ایک انسان کا خون جو پاکستانی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے۔ ہم صرف اس منبر حسین کے توسط سے میں ایک عرض کرتا ہوں، اور میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تم پاکستانی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم ایران جاتے ہیں زیارات کے لیے، ہم عراق جاتے ہیں زیارات کے لیے، تعظیم واجب ہے ان جگہوں کی، لیکن ہم نے کبھی پاکستان میں رہ کے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد ہے، ایران زندہ باد ہے۔ ہماری شیعوں کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کہا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عراق زندہ باد ہے، نعوذ باللہ پاکستان مرد آباد ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو کم سے کم اپنے وطن سے وفادار ہو۔ ہمارا وطن کل بھی پاکستان تھا، ہمارا وطن آج بھی پاکستان ہے، ہمارا وطن قیامت تک پاکستان ہے۔ ایران کی ہم عزت کرتے ہیں روزوں کی وجہ سے، عراق کی ہم عزت کرتے ہیں آل محمد کی وجہ سے، اور کوشش کرو نہ ایرانی اعلیٰ کار بنو، نہ عراقی اعلیٰ کار بنو، نہ شامی اعلیٰ کار بنو، اور مسلمانوں نہ سعودیہ کے اعلیٰ کار بنو، اپنے ملک سے وفادار رہو۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستو، آیا مباہلہ میں نے پڑھی تھی، موضوع اور طرف چلا گیا، 5 سے 10 منٹ میں مجھے اس موضوع کو کلوز کرنا۔ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ ہمارے مذہب میں جب قبلہ جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، علماء اور عرفاء فرماتے ہیں جو پہلا خطبہ ہے جمعے کا وہ عربی میں نہیں بلکہ مقامی زبان میں دیا جائے، اس میں درس انسانیت کا درس دیا جائے، لوگوں تہذیب کا درس دیا جائے، معاشرتی معاملات کے بارے میں بتایا جائے تاکہ معاشرہ اچھا ہو۔ جب معاشرہ اچھا ہوگا، جب لوگ اچھے ہوں گے تو پاکستان کا امن برقرار رہے گا۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا امن چاہیے،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی بل پاس کروانے کی، نہیں نہیں اس کی وجہ کہ ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں کہ جن کی عزت کے لیے بل پاس کروانا پڑے۔ آئے ہائے حیدری، ہمیں خدا کی قسم کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں ہم شیعوں کو، لیکن ہم نے ایک معیار بنایا ہے۔ کم سے کم تم بل پاس کروا رہے ہو، پہلے صحابی کی تعریف کرو، پہلے توہین کا معیار سامنے رکھو۔ توہین کہتے کسے ہیں؟ اچھا یہاں پہ احد پڑھا جائے تم توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہیں، یہاں پہ خیبر پڑھا جائے توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہیں، خندق پڑھا جائے توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہیں، قرآن پڑھا جائے توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہو۔ زیارت عاشورہ، افسوس تو یہ ہے زیارت عاشورہ پڑھی جائے تم توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہو، حدیث قصاء پڑھی جائے توہین صحابہ کا پرچہ کروا دیتے ہو۔ اور بھائی توہین صحابہ کا پرچہ نہ کرواؤ، کم سے کم ان کا کوئی فضائل سامنے لاؤ۔ یہ توہین والا ڈرامہ بند کرو۔ ایک مولوی ہے سمر، مولوی سمر ہے ہمارے بھائیوں کا، وہ کہتا ہے یہ شیعوں کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے جی، یہ توہین صحابہ کا جب سے بل سامنے آیا نا ان کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے، یہ بڑے جل رہے ہیں، یہ بڑا ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اور بھائی ہمیں کوئی آگ نہیں لگی، ہم نہ پہلے تو صحابہ کرام کی توہین کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ الحمدللہ کریں گے۔ ہم نہ پہلے ازدواج مطہرات کی توہین کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، شادی نہ کریں گے۔ اس کی وجہ ہمیں پتا ہے کہ جس رسول کی اطاعت کرنی ہے نا، پھر اس بندے کی توہین نہیں کرنی کہ جس نے نبی کے ساتھ وفا کی ہو، پھر اس کی محسن بھائی کی پھر توہین نہیں کرنی جس نے نبی کے ساتھ وفا کی ہو۔ اور یہ وہ گھر نہیں ہمیں تو رشتہ داریاں بتاتا ہے، فلاں بندے کی نبی سے یہ رشتہ داری تھی، فلاں بندے کی یہ رشتہ داری تھی، فلاں بندے کی یہ رشتہ داری تھی۔ اور بھائی اسلام میں رشتہ داری کا مقام ہے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی نہ عزت ہے نہ کسی کی توہین ہے۔ ہم شیعہ قوم میں پہلا آج جملہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کولڈی خادم علی شاہ میں لائیو کیمرے کی موجودگی میں، اگر ہم شیعہ اگر کسی کی توہین اپنی ذات کی وجہ سے کرتے تو ہم کبھی بھی جناب آسیہ کی عزت نہ کرتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ وہ فرعون کی بیوی ہے اور ہم کبھی بھی نوح کے بیٹے کی توہین نہ کرتے، اگر یہ ہم سمجھتے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ تھی، فرعون کے گھر میں رہ کے آسیہ مومنہ تھی، لیکن نبی کا بیٹا ہو کے نوح کے گھر میں رہ کے لعنت اللہ بن گیا۔ بھائی معیار یا رسول اللہ، معیار رشتہ داری نہیں، ختم کرو رشتہ داریاں، فلاں کی رشتہ داری فلاں کی رشتہ داری جتنی مرضی بناؤ، معیار ہے محبت رسول، معیار ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اطاعت رسول، کہ نبی سے کتنی وفا کی ہے۔ ہم نبیوں کی بیویوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح کی بیوی جو ہے وہ بخشی نہیں جائے گی۔ اب قرآن نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بخشی نہیں جائے گی۔ اب توہین کا پرچہ کس پہ کرواؤ گے؟ اور بھائی یہ نبی کی بیوی کی توہین نہیں، اگر نبی کی بیوی کو مانو گے تو پھر نبی کی توہین ہے، کہ جس نے نبی کو نہیں مانا جب اسے مانو گے پھر توہین رسالت ہے۔ یہ توہین رسالت کا معیار نہیں کہ جو نبی کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مجھے یہ شک ہے تو نبی بھی ہے کہ نہیں۔ ہم ایسوں کو نہ مانتے تھے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ میری جان جناب سیدہ کی جوتیوں پہ قربان ہے، خدا کی قسم ہم کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم کسی نبی کے رشتہ دار کی توہین نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم توہین کسی کی نہیں کرتے، لیکن جناب سیدہ کے دشمنوں کو معاف بھی نہیں کرتے۔
حیدری ہم نہیں کہتے، ہم کسی گستاخ کو صحابی نہیں کہتے اور کسی صحابی کو گستاخ نہیں کہتے، یہ تو معیار تم نے بنایا۔ ہم نے بھائی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم نے خدا کی قسم آج تک یہاں منبر پہ، مجمع میں، بازار میں، چوک میں کبھی یہ نہیں نام لے کے نہیں کہا فلاں پہ یہ ہے، فلاں پہ تبرہ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں قاتل ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کی بیٹی کا دل دکھایا ہے ہم انہیں نہیں مانتے ہیں، جنہوں نے نبی پاک کی بیٹی کا حق کھایا ہے ہم انہیں نہیں مانتے ہیں، ہم علی کے دشمن کو نہیں مانتے ہیں، ہم سیدہ کے دشمن کو نہیں مانتے ہیں، ہم حسن و حسین کے دشمن کو نہیں مانتے ہیں، ہم رسول کے دشمن کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، تو پھر نام لکھ کے ایف آئی آر کروا کے کہتا ہے یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ یا رسول اللہ حیدری آل محمد کے دشمنوں پر میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا اور نہ ہی سنو گے، نہ ہی سنو گے، پھر کہہ رہا ہوں نہ ہی سنو گے۔ تمہارے دل کی حسرت دل میں ہی رہے گی کہ شیعہ میں اتنا پھاڑ لئیے، شیعہ تے انہیں پرچے کروا دیئے، شیعہ تے فلاں کر دیئے، شیعہ تے فلاں کروا دیئے۔ ہم صرف اپنے بچوں کو ایک چیز بتاتے رہیں گے، میرا پتر اگر تم شیعہ ہو نا، اگر تم شیعہ ہو، اگر تم شیعہ ہو، اگر تم شیعہ ہو تو پھر قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتانا کہ بطول کے دشمن کو کبھی رضی اللہ نہ کہنا، کبھی بھی اپنے دل میں ردی برابر بھی رعایت نہ کرنا جو سیدہ کا دشمن ہے۔ اور سیدہ کی عزت ہم نے نہیں بیان کی، سیدہ کی عزت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کبھی وقت ہوتا تو تمہیں پھر اس جو آیت میں نے شروع کی تھی، ابھی تو یہ سٹارٹنگ تھی لیکن وقت ضروری ہے۔ میں اکیلا تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے پہلے کہا میں یہاں پہ بانی کی حیثیت سے آئی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں سادات عظام کا۔ پھر زندگی رہی اس علاقے میں انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن جب تک زندگی ہے حق بیان کروں گا۔ مجھے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مجھے سولی چڑھا دیا جائے، جو مرضی کیا جائے، نہ پہلے بکا تھا نہ اب بکوں گا نہ قیامت تک بکوں گا، کبھی نہیں بکوں گا خدا کی قسم۔ بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی۔ اس طرح سے آباد یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ میری اپنی اپنی شریک معرفت ہوتی ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرا دل نہیں کرتا کہ ان کا مصائب بیٹھ کے پڑھا جائے۔ آج تک تو بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی 12-14 سالہ اس فیلڈ میں کبھی منبر پہ بیٹھ کے آل محمد کا مصائب پڑھا ہوں۔ آج تک جب ہمارے گھروں میں بابا جی جنازہ پڑھا ہو نا تو بیٹھ کے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ جنازے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا گریبان چاک کر کے بال بکھیر کے ماتم کر کے اپنوں کو رویا جاتا ہے۔ اور میرا مسلمان روتا وہی ہے جس کا کوئی تعلق ہو۔ کسی بے معرفتے کو کیا پتا کہ آج جو پاکستان بچا ہے، اس پاکستان میں دین اسلام رائج ہے، اس اسلام کو بچانے کے لیے صرف علی کے بیٹے قربان نہیں ہوئے بلکہ علی کی بیٹیاں قربان ہیں۔ دو جملوں کی صرف مجھے اجازت دینا، یہ سوچ کے نہ سننا کہ یہ فلاں پنڈ کا یہ مولوی ہے، اسے تو ہم نے سنا ہوا ہے۔ کم سے کم اگر تجھے نجات چاہیے، اگر میں اپنی عبادت کے لیے عامر بھائی جی آل محمد کا ذکر کرتا ہوں نا، تو بھی اپنا ایک معیار بنا،
تو بھی آل محمد کو راضی کرنے کے لیے ان کے فضائل سنے، ان کے مصائب پڑھ، ان کے مصائب سنے، کیونکہ آج بھی گواہ ہے پاک بی بی کی تربت، دھوپ میں ہے نبی کی بیٹی کی تربت، خدا کی قسم کسی مسلمان کو یہ حیا نہیں آ رہا، سامنے باپ کا روزہ، سامنے جناب سیدہ کی تربت، سایہ ہی نہیں ہے نبی کی بیٹی کی تربت پہ۔ آج تک تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کسی امت نے 1.25 لاکھ نبی ہوئے ہیں نا، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی اہل بیت پہ اتنا ظلم نہیں کیا جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اسی نبی کی امت نے نبی زادیوں کو شام کے بازاروں میں پھرایا۔ جب سو گئے ہیں نا سارے شہید ہو کے، ایک جملہ مجھے پڑھنا عبادت کے لیے، جب شاید سارے سو گئے ہیں، اللہ لعنت کرے اس حرامی پہ کہ جس نے امام کے ساتھ ہوتا تھا وہ، اور امام ایک دفعہ وضو کر رہے تھے قبلہ، تو امام نے کہا کہ اگر تمہیں یہ انگوٹھی پسند ہے نا تو یہ لے لے، یہ انگوٹھی لے لے، یہ پیرہن اگر تمہیں پسند ہے نا تو یہ لے لے۔ اس نے کہا نہیں مولا یہ آپ کو جچتی ہے، آپ کو خوبصورت لگتی ہے۔ میرے مولا نے ایک جملہ وسط ویلے میں کہا تھا، میرے مولا نے کہا تھا آج میرے پاس ہے، آج میں تمہیں دے رہا ہوں، آج لے لے، کل یہ نہ ہو کہ میری بہنوں نے میرے جنازے پہ آنا ہو اور تو میرا پیرہن لوٹ کے لے جائے۔ اس نے کہا مولا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ عزادارو وقت آ گیا شام غریبہ کا، قربان ہو گئے اکبر و عباس، بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ عزادارو سر کٹوا کے زہرا کا بیٹا سو گیا کربلا کی زمین پہ، یہ حرامی آیا ہے مظلوم کربلا کی لاش کے پاس، اسے پتا تھا کہ امام کی ہاتھ میں قبلہ کے انگشتریاں بڑی قیمتی ہے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ امام کی ساری لاش لوٹ لی گئی، پیرہن لوٹ لیا گیا، لباس لوٹ لیا گیا، عبا لوٹ لی گئی، ہر چیز لوٹ لی گئی، اس حرامی نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی موجود تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ جب سارے مسلمانوں نے ہر چیز لوٹ لی ہے تو کیوں نہ میں حسین کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی لے جاؤں۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، یہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا نا، یہ امام کی لاش کے پاس گیا ہے، اس نے انگوٹھی اتارنے کا ارادہ کیا ہے۔ عزادارو اس نے جب انگوٹھی اتاری ہے نا تو زخمی تھا میرے مولا کا ہاتھ، زخموں کی وجہ سے جو برہم بن جاتا ہے نا وہ انگوٹھی نہیں اتری ہے۔ صاحب مقدر یہ لکھتا ہے کہ اس حرامی نے جب دوبارہ کوشش کی ہے نا وہ انگوٹھی نہیں اتری ہے۔ اس حرامی نے وہاں سے کوئی چیز ڈھونڈنا شروع کی ہے، ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اسے ملا ہے اور 2 پتھر اٹھا کے اس حرامی نے ایک پتھر نیچے رکھا ہے، اوپر میرے مظلوم امام کا ہاتھ رکھا ہے۔ کون کہتا ہے کہ امام کی مظلومیت پر رونا نہیں آتا ہے؟ عزادارو اس نے ہاتھ اوپر رکھا ہے، ایک ہاتھ نیچے پتھر رکھ کے، ہاتھ اوپر رکھ کے اس حرامی نے تلوار کا ٹکڑا عزادارو اوپر رکھا ہے، دوسرا پتھر اس نے اوپر مارا ہے۔ کسی جگہ سے آواز آئی نہ مار، اور میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اور کہیں سے آواز آئی نہ مار، اور میرا نفیس ویر ہے۔ علی لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیع اللہ الذین ایم ینقلبون رب صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا مالک بانیان کی صف اعضاء مظلوم کربلا اپنے پاک دربار میں قبول و منظور۔